السلام علیکم جی، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہے ڈاکٹر عباس. اور میرا ڈاکٹر عباس کا ماشاء اللہ کافی پرانا ماشاء اللہ ہماری ایک اچھی سی پروفیشنل ریلیشن شپ ہے اور سمجھے ایک بردرہڈ ہے. می اینڈ ڈاکٹر عباس ہم دونوں نے کیمکولینس ہیں، کنگ ایڈورڈ سے ہمیں گریجویٹس ہیں اور ہم نے اسپیشلائزیشن بھی اکٹھے کی تھی ادھر ہی پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو برن سرجری میں. سو ہم لوگ ماشاء اللہ وی بین ورکنگ تھرو آؤٹ ٹوگیدر. اور آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک شروعات ہو ایسی ایسی ڈسکشنس کے اوپر ہمارے فیلڈ میں، کیونکہ ہماری فیلڈ از اے ویری واسٹ فیلڈ اینڈ اس میں بہت چیزیں ہیں جو لوگوں کو کنفیوز بھی کرتی ہیں. لوگ اس کے بارے میں دے وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ، چاہتے ہیں کہ جی وہ ہم ان کو اچھی انفارمیشن دیں. اینڈ ہمارا گول یہی ہے کہ ہم ایک اویئرنیس اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا چیزیں گیمکس ہیں اور مارکیٹنگ ہے، اور کیا چیزیں ریلی ول ہیلپ یو لانگ رن میں. اور بیسکلی ٹروتھس، فیکٹس، فکشن اینڈ ٹپس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو ویلکم ڈاکٹر عباس. تھینک یو سر، تھینک یو. سو بیسکلی آئی تھنک آج ہم پہلے سب سے پہلے تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری ہے کیا. جی اور پلاسٹک سرجری لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں. ایک دفعہ مجھے پیشنٹ نے آ کے یہ بھی کہا کہ آپ پلاسٹک ڈالتے ہیں اندر. تو ایسے بھی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ. بڑے مزے مزے ایسے واقعے بتاتے رہیں گے. پلاسٹک از بیسکلی ورڈ پلاسٹکوس سے ڈرائیوڈ ہے. پلاسٹکوس ایک گریک ورڈ ہے اینڈ اٹ مینس ٹو مولڈ. تو یہ جو فیلڈ ہے، لیٹسٹ فیلڈ ان سرجری، لائک سرجیکل اسپیشلٹیز بنی تھیں. اور ورلڈ وار 2 میں جب سارے پائلٹس اور جب آرمی مین جب ڈیفارم ہوتے تھے، ان کے برنس تھے، ان کے ریکنسٹرکٹ کرنے تھے فیسز، تو پلاسٹک سرجری کی ڈیولپمنٹ تب ہوئی تھی. اینڈ دے ریلی ہیلپ ٹو کریٹ اسکن فلیپس، گرافٹس، اور ریکنسٹرکٹ کیے نوز ڈیفیکٹس، لپ ڈیفیکٹس، فیس ڈیفیکٹس، باڈی. سو اٹ بیکیم، اس لیے کافی دفعہ لوگ ود ان دا سرجیکل فیلڈ لوگ ہمیں سرجن کہتے ہیں. تو ایک جو بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی یہ تو کاسمیٹک ہے. اٹس ایکچولی ناٹ ایٹ آل. پلاسٹک اور ریکنسٹرکٹیو سرجری کے اندر 6 ڈومینز ہیں. اس میں کنجینیٹل جو بچے پیدائشی مسئلے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارے برنز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مائکرو سرجری جو ہم کرتے ہیں، پھر آج اب ایستھیٹک سرجری آتی ہے. تو یہ 6 ڈومینز ہیں. لوگ صرف ایستھیٹک والے کو جانتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو بہت زیادہ وہ اس میں وہ کرتا ہے. تو آپ سمجھے سر، پہلے میں ٹاک اباؤٹ کہ آپ بتائیں کہ جی کیا پلاسٹک سرجن بننے کے لیے کیا ایگزیکٹلی ایک ڈاکٹر کو، ایک بڑی جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں ہے، تو پر لوگوں کو پتا چلے کیسے بنتا ہے پلاسٹک سرجن. تو اس میں سر یہ ہے کہ ایم بی بی ایس کے بعد 1 سال ہم ہاؤس جاب کرتے ہیں، دین وی انٹر انٹو دی ٹریننگ پروگرام. تو وہ پھر 5 سال کا ہوتا ہے. تو 5 years 1 year 6 years ہو گئے. ہاں جی، اس میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ساتھ آپ کو سنیپس سے ڈائجسٹیشن ریسرچ ورک بھی کرنا پڑتا ہے. پھر ایٹ دی اینڈ آف دی 5 year پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے. اس میں 5 years اسپیشلائزیشن کے ہو گئے. پھر آپ کو So all سرٹیفکیٹ together about 11-12 years ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل سر، ہاں جی. تو اس کے بعد پھر آپ سٹارٹ کرتے ہیں. ناٹ ٹو مینشن اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بورڈ ایگزام جیسا آپ نے کیے ہیں، جیسا میں نے فیلوشپس کی ہیں، اس کا بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ اس میں آپ اپنی اسپیشلائزیشن کے اندر فردر اور اپنے آپ کو ریفائن کرتے ہیں ٹو اسپیشلائز ان سرٹن فیلڈس آف پلاسٹک سرجری کے اندر. ہاں جی بالکل سر. جو ایکسپیرینس ہے وہ جو ہی آپ اگر ہم صحیح دیکھیں تو ایف سی پی ایس کے بعد ہی بندہ صحیح اسپیشلائزیشن کے بعد بالکل اس میں ود پیسج آف ٹائم جو ہم سوچتے ہیں آج اور 13-14 سال پہلے، تو ہیل آف ڈفرینس زمین سمار کا آپ نے دیکھا ہوگا. اس ٹائم کے ڈیسیجن اور ابھی بالکل آپ کا ایکسپیرینس کچھ نہیں بیٹ کر سکتا ایکسپیرینس کو. آئی مین آپ جتنا مرضی آپ اپنا میں نوٹس کرتا ہوں کتنے لوگ بہت تھوڑا سا شو آف کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، بٹ ریالٹی از کہ جتنا آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اتنا آپ زیادہ، کیونکہ آپ نے تھیوریٹیکل تو نالج ہے ہی ہے، پھر ایکسپیرینس جو پریکٹیکل نالج ہے اس کا جو کمبینیشن ہے، یو بیکم مور ریفائنڈ، مور یو نو، آپ کی ڈیسیجن میکنگ اسکلز جیسا آپ کہہ رہے ہیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. جی سر. اور الٹیمیٹلی یہ بینیفٹ پیشنٹ کے لیے ہے. جو ڈیسیجن ہے ایکچولی ڈیسیجن ہی ہوتا ہے ویئر ٹو کٹ اینڈ ویئر ناٹ ٹو کٹ اینڈ ویئر واٹ ٹو ڈو اینڈ ہو ٹو آپریٹ آن اینڈ ہو ناٹ ٹو آپریٹ آن. یعنی کہ سرجری یہ نہیں ہوتی کہ جو آتا ہے جی ہاں آپ سرجری کے کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ اس میں سر یہ ہے کہ سرجری کرنے کو تو کر دیں بالکل، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے آیا پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پورا آ رہے ہیں کہ نہیں. جو ہمارا اب سب کا جب ایکسپیرینس آتا ہے تو ڈفرینس یہ آتا ہے کہ آپ
پیشنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں, اس کی ڈیمانڈ کو پہلے پک کرتے ہیں, پھر آپ اپنا دیتے ہیں کہ واٹ وی کین ڈو, اپنی پروفیشنل آپ کہ ہم ایڈوائز دیتے ہیں اتنا ہم کر سکیں گے, یہ جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے ہو سکتا ہے ہم یہ پورا نہ کر سکیں. ایگزیکٹلی. دین وی لیٹ دی پیشنٹ ٹو ڈیسائڈ کہ وہ آئی تھنک ہم بہت ایک بڑی ہماری پریکٹس کے اندر ہم نے شروع سے رکھی ہے کہ ہم ایک کولنگ ٹائم دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ بے شک سوچیں, آپ جائیں ایک اور مشورہ لیں, اینڈ جب آپ کو پورا ہو نالج ہو تب آپ کریں. پیشنٹ کبھی کبھی اچھا نہیں لگتا اگر ہم سرجیکل ایڈوائس دیں, ان کو ڈر لگتا ہے. آئی تھنک پاکستان میں لوگوں کو ڈر ہے کہ جی اگر کٹ کی بات ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. تو سرجری کیا یہ ایک کویشچن ہے جو سیف ہے؟ سر اگر تو انڈیکیشن ہے اور یہ پیشنٹ کو بینیفٹ دے گا, اس کی لائف چینج کرے گا, اس کو خوش رکھے گا, اس کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جائے گا, پھر تو میرے خیال میں ہماری فیلڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس ایسپیکٹ میں کہ ہم لوگ پیشنٹ کو پہلے تھوڑا سا انویل رکھتے ہیں, 1-2 دن پہلے, 1-2 دن, پھر وہ الٹیمیٹلی becomes a happy patient once they see the results. تو we're taking a normal patient جس کو ایمرجنسی سرجری کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارا گول, ہمارا موٹیو کیا ہے کہ پیشنٹ ہیپی ہو, پیشنٹ کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ ریسٹور ہو جائے. کیونکہ کچھ لوگ یعنی کہ وی آر ریئلی ٹریٹنگ دیئر سول, ہم ان کو اندر سے ان کو کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں جی کاسمیٹک بڑا سپرفیشل ہے, ڈفرینٹ ہے, عام کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی دفعہ ہماری ایک پیشنٹس ہوتی ہیں جو آتی ہیں اسٹارٹنگ میں بہت کنفیوز اور بڑی ڈری ہوئی, اینکشس, لیکن سرجری کے الحمدللہ سرجری ان کو اتنی بینیفٹ دیتی ہے کہ وہ اس کے بعد جب وہ ہمیں ملنے آتی ہیں, چاہے وہ اگر کہیں باہر کی, جس طرح کے ہمارے پیشنٹس آتے ہیں یورپ سے, تو ہم نوٹس کرتے ہیں تو پیشنٹ کی پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے, اس میں شادی بھی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی وہ ان کو جاب اچھی مل جاتی, دے جسٹ چینج. یہ کیا وجہ ہے اس میں سر؟ یہ ہے کہ پہلے ظاہر ہے کوئی بندہ کو شوق نہیں ہے سرجری کرانے کا, یعنی کہ اگر میرے پہ بھی آ جائے کسی, تو ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار میں کراؤں نہ کراؤں, لیکن وہ جو آتے ہیں اسپیشلی کاسمیٹک میں, دیر از اے نو ڈیفیکٹ ان دی باڈی ایکچولی. آپ ایک ہیلدی کو وی آر گوئنگ ٹو آپریٹ, اس کو ہم امپروو کر رہے ہیں, ظاہر ہے تو وہ پتہ نہیں اس نے کتنے سال سوچا ہے. دین شی ہیز کم ٹو اس, سر ہی ہیز کم. تو اس میں سر یہ ہے کہ جب ہم اس کی اس ڈیزائر کو اس کو اچھی طرح سن لیتے ہیں, اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں, دین وی آپریٹ. اور اس سے جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے, ظاہر ہے اس کو ہم پہلے ایڈجسٹ کر کے اس کو اور اگر وہ اس پہ ہم پورا اترتے ہیں, ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنے اچھا طرح اسیس کیا ہے تو ہم وہ گول اچیو کر لیں گے انشاءاللہ. ٹائم ضرور لگتا ہے سویلنگ سے, وہ جب اس کو وہ ملتا ہے کہ یار میں تو بڑا ٹینشن میں تھی اور یہ تو بڑا کمال ہو گیا, ابھی آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم بہتر فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ابھی سر ہم نے کیا ہے نا لاسٹ وہ جو بریسٹ ریڈکشن اور لائپوسکشن, تو وہ اس کے ورڈنگ تھی ابھی آئی ہوئی تھی, تو ظاہر کہہ رہی تھی کہ میری زندگی چینج ہو گئی ہے, یعنی کہ میرے کانفیڈنس آیا, میں بڑی خوش ہوں. کیونکہ اور اب یہ دیکھیں کہ جب ایسا پیشنٹ یہ بات آپ کو کہتا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ کا ہم بڑا شکر کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہیپی ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کی جو پازیٹیوٹی اور خوشی ہے وہ ریڈیٹ کرتی ہے ان کی فیملی میں. ہاں جی, اور پھر وہ اپنے گھر میں, ورک پلیس میں, اور وہ تو میں اس لیے میں کہتا ہوں اسی طرح اگر غلط ڈیسیژن ہو پھر تو وہ اس کے اپوزٹ ہو گیا. 2-3 مہینے سمجھیں سرجن بھی ٹینشن میں, وہ بھی ایگزیکٹلی. تو آف کورس سلیکشن آف پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ وہ آتی ہے ایکسپیرینس کے ساتھ, اور پیشنٹ کو واقعی ضرورت ہے کہ نہیں. تو ہم لوگ بہت دفعہ لوگوں کو نہ بھی کر دیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں نہیں ہے, میں کہتا ہوں ناراض ہوتا ہے, ناراض بھی ہوتے ہیں بھی کہ میں کیوں کہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. ایسے بڑی دفعہ ہوا ہے, ہماری بڑی اچھی ایک پیشنٹ تھی, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی اس کی بہن نے کرایا آپریشن. دیکھیں سرجری, انفیکشن از پارٹ آف اینی سرجری, صرف یہ نہیں آپ نیورو سرجری کرا لیں, جنرل سرجری کرا لیں, انفیکشن تو ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ گئی اور پھر یاد ہے انفیکشن لے کے آئی ہمارے پاس, پھر ہم نے اس کی بڑی ٹریٹمنٹ کی. سم ٹائمز اچھا ہوتا ہے 2 اوپینینس لینا, 3 اوپینینس لینا, اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں, لیکن اچھی بات ہے کہ اوپینین لیں اور پھر ڈیسیجن اپنے لینا ہے, پیشنٹ کی ڈیسیجن الٹیمیٹ. اس طرح سر ایک پیشنٹ تھا, اس کا میرے خیال میں یہ تو روٹین لے آتے ہیں 90s کی ایج میں, تو اس کا میں 95-6 تھا, تو ہم نے اوپینین دیا کہ نہیں تھوڑا سا ویٹ کم کر لیں, وزن بہت ہے, شاید کوئی جلدی تھی, یا اس نے کہا نہیں, اس نے کہیں سے کرا لیا. تو آج مجھے اس کی وہ کہہ رہی تھی سسٹر کہ اس کی اسکن لٹک گئی ہے. اچھا, اس نے لائپوسکشن کرا لی اور وہ پیشنٹ تھی ٹمی ٹک کی.
ہاں جی ہمارا تھا کہ تھوڑا سا ویٹ کم ہو جائے, کم کریں, پھر پلاننگ کر کے پھر ہم ہاں تھوڑا سا اس کا منی ٹک یا تھوڑا سا ہمیں ساتھ. تو آج کہہ رہی تھی اسکن کی 3 مہینے ہو گئے لیکن اسکن لوز ہے. یہی بات ہے, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم پہلے ویٹ کم کر لیں اور بالکل پھر آگے تو میرے خیال کل بھی ایسے ایک بہت ہیوی اور خاتون آئی تھی, میں نے ان کے کسی کی والدہ تھی, میں نے کہا کہ دیکھیں پہلے آپ 6 مہینے دیں, ویٹ لوز کریں, پھر ہم پلاننگ کریں گے. لیکن کبھی کبھی کرنا ایک تھی ہاں, کچھ آتے ہیں جی مجھے موٹیویشن نہیں ملے گی جب تک آپ اس کو تھوڑا سا کم نہیں کریں, تھوڑا سا ریڈیوس نہ کریں, تو وہ پھر سلیکٹیولی ہم ڈی بلکنگ کرتے ہیں. دیکھیں الٹیمیٹلی ڈسکشن شوڈ بی آنیسٹ, اور ملٹیپل بے شک 2 دفعہ کنسلٹ کریں, 3 دفعہ کنسلٹ کریں, جب تک ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہماری لمیٹیشنس کیا ہیں, کیونکہ کچھ بھی 100% نہیں ہے. ہر چیز میں کوئی اگر کہتا ہے جی ہمیں 100% رزلٹ ملے گا, 100% از ناٹ پاسبل ان میڈیکل سائنسز یا اینی وے ان دا ورلڈ. آئی تھنک کہ بٹ ہماری ماشاء اللہ آئی تھنک the good surgeons can always produce a very high result. In percentage اگر آپ کریں تو about 80% 90% is achievable. 100% is not achievable. لیکن the ultimate decision of سرجری کرنی ہے نہیں کرنی پیشنٹ کے اوپر ہونی چاہیے, اور اچھی طرح ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. اسی طرح سر کچھ پیشنٹ ہیں جو واقعی ہی دے آر گڈ کینڈیڈیٹس, وہ اچھے کینڈیڈیٹ, لیکن سائیکولوجیکلی وہ بڑے ویک ہوتے ہیں, جس طرح سم ٹائم ہم رائنوپلاسٹی کرتے ہیں, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کو ضرورت ہے, شی نیڈز رائنوپلاسٹی, اور اس سے اس کے استھیٹک فیچر چینج ہو سکتے ہیں, لیکن شاید اس نے ابھی شی ہیز ناٹ گان تھرو پراپرلی کہ رائنوپلاسٹی میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا کتنے اس کے فیشیل فیچر بھی چینج ہو سکتے ہیں, تھوڑے بہت ضرور ہوتے ہیں. کچھ ایسے پیشنٹ تھے ہمارے 3-4 بلکہ جن کا لانگ نوز تھا, ہم تھوڑا شارٹ, اور اس کو فیس پہ اگر پوسٹ آپریٹیولی دیکھیں اور انہوں نے پسند آیا بعد میں آفٹر 3-4 منتھ کہ اب میں بڑا اچھا ڈپریشن میں کہ نہیں آپ واپس کریں, اچھا ریورس کر دیں, ایسے بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ کچھ نہیں, یہ آفٹر اے منتھ اور سو لوگ کہتے ہیں, ایک کو تو تھا کہ میں باہر جاتی ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں اس کو کیا ہوا ہے, ہاں چینج اس کو یہ تھا, یہ جن کے بہت ہی بینڈ نوز ہوتے ہیں, بہت لمبے ناک ہوتے ہیں, جب ریڈیوس انیشیل پیریڈ میں آڈ لگتا ہے کیونکہ فیس کو میں, بٹ آفٹر فیو منتھس جب بھی اندر ہوتے ہیں ایکسیپٹ بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بات نہ کرے, تو یہ لیکن وہ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں 1.5 مہینے 2 مہینے کے بعد, ماشاءاللہ دے ٹرن دے ایونچولی بیکم ہیپی. اس کے بعد کسی نے کوئی نیچے کروایا نہیں, لیکن الحمدللہ نیور, جب بھی ایسے ہوا کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی. لیکن ظاہر ہے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جن کا بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹڈ کوئی نوز ہو کمپیئر ٹو دا فیس, بہت فرق پڑتا ہے. ابھی اسی طرح جو ہم نے کیا ہے 2 ویکس بیک, کہ اس نے ہی ہمیں گائیڈ کیا کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ہاں کہ اس کو نہیں چھیڑنا, اس کو تو ہم نے ویسے کیا. ایگزیکٹلی جب پوسٹر بھائی تو وہ خوش تھی کہ نو یو ڈیڈ واٹ آئی وانٹڈ, آف کورس آپ نے وہی کیا ہے. I mean ہم نے جو میں نے دیکھا ہے, ہم نے جو when to say no and when to say بالکل سر کہ بھی یو آر ناٹ اے گڈ کینڈیڈیٹ, کہ آپ سرجری کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں ہمارے یا پھر سرجیکلی ہم لوگ کیا نہیں اچیو کر سکتے, یہ بس ضروری ہے. تو ایک سرجن کی نیند کے لیے, اس کے سکون کے لیے میرے خیال میں نو کرنا, اور پیشنٹ کو صحیح سلیکشن بھی ہمارا مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی, پیشنٹ کی بھی, اور جو سرجن جو کر رہا ہے اگر اس نے بھی سکون سے رہنا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا الٹیمیٹ تو گول ہے کہ پیشنٹ کو ہم ایک ہیپی ہیلدی ایک اپیرنس بھی دیں, اور ہیپی اور ہیلدی رکھیں, اور وہ اس کو کانفیڈنس دیں کہ وہ واپس جا کے اپنی لائف کو کمپلیٹلی, اور ہمارے لیے دعائیں کرے, اور ہماری دعائیں کرے. یس بالکل. اچھا استھیٹکس آج کل جو ہے نا بہت زیادہ نان سرجیکل میں ہم لوگوں نے بھی بہت کام کیا ماشاء اللہ ساتھ ساتھ, کیونکہ نان سرجیکل استھیٹکس کا ایک ڈیفینیٹلی ایک رول ہے اگین وہی صحیح والے پیشنٹ پہ. تو فار ایگزامپل اگر کوئی بہت ینگ پیشنٹ آتی ہے کہتی ہے جی مجھے یہ, ہم کہتے ہیں ابھی تم سرجیکلی ضروری نہیں ہے, تو نان سرجیکلی ہم کر سکتے ہیں, نوز تھوڑا سا کریکٹ یا کوئی انڈر آئی ایریاز ہیں, کوئی چن ایریا, تو نان سرجیکل استھیٹکس کی ڈیفینیٹلی رول ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں ڈاکٹرز پیشنٹس کو, جب وہ سرجیکل پیشنٹ ہے کہ وہ جو ان کا ایشو ہے وہ صرف سرجیکلی امپروو ہوگا, وہ پھر نان سرجیکلی جب اس کو کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنا, پھر وہ ایک عجیب سی ایک فیس میں ڈسٹورشن آتی ہے, اور جو یہ ان نیچرل لک آتی ہے وہ زیادہ تر ان پیشنٹس میں آتی ہے جن کو اس والی نان سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. بالکل ہاں جی, اور اب وہ کینڈیڈیٹ بن گئے تھے سرجیکل کے لیے. بلکہ اس میں سر دیکھیں اس میں ڈاکٹر پیشنٹ کنفلکٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں, جو انسیٹسفیکشن پیشنٹ اس میں زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی آتا ہے اور اگر ہم کر دیں
تو پیشنٹ کمپلینٹ ہی آتی ہے کہ نہیں دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ لفٹ ہوا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اس طرح کے پیشنٹ اس آئی, میں جیسے ایک خاتون یاد ہے, آئی تھنک ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم, وہ پوری زندگی میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کبھی کریم نہیں لگایا, میں نے کبھی کوئی سن بلاک نہیں لگایا, تو آئی ایم 65 ناؤ, اور آپ بس مجھے بس میری بیٹی کی شادی اگلے ہفتے ہے, تو مجھے آپ بس لفٹ کر دیں میرا فیس نا کوئی انجیکشنس کے ذریعے. تو جب میں نے کہا سرجری نہیں کبھی زندگی میں نہیں کروں گی کبھی, میں کہا دیٹس بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پاسبل نہیں ہے. پھر وہ بہرحال یہ بھی ویسی اسٹوری اس میں امپروومنٹ آتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہم سلائٹ امپروومنٹ کہ وہ لفٹنگ تو نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے ہم نہ وہ دے سکیں جو اس کے ذہن میں ہے. ہاں. تو پھر میں نے ان کو ریئلسٹکلی بھی ڈسکس کیا, میں نے کہا دیکھیں کیا ہم پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ میں آپ کو کئی جگہ رنکلس ویسے آپ کے میں امپروو کر دوں گا, لیکن جب لفٹنگ ہے وہ دین ماشاء اللہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمر ونٹر میں آ کے میں آپ سے فیس لفٹ کی اپوائنٹمنٹ کروں گی, ڈسکس کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے. آئی تھنک کہ ڈاکٹرس کو ریفر کرنا چاہیے جب ان کی ڈومین میں وہ چیز نہیں ہے, اور کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے کہ انیتھکلی وہ کریں اس پیشنٹ پہ کہ کیونکہ وہ صرف وہی کر سکتے ہیں تو وہی کریں. آئی تھنک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اوپینین آنیسٹ ہونی چاہیے. آگے پیشنٹ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, لیکن وہ ہے کہ جو ہمارا چیف گیسٹ ہے یا جو الٹیمیٹ ہمارا ہم چاہتے ہیں وہ پیشنٹ ہے, کہ پیشنٹ ہے, ہم وہ آنیسٹ وہ اوپینین دیں جو اس کے لیے فائدے میں ہے, کہ اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو بالکل دیں, اگر نہیں ہے اس سے وہ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس نہ ہو, کہ نہ کر سکیں, نہ ہو یا کوئی مشین نہ ہو یا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے, تو میں تو ہمیشہ آئی آلویز سے آپ پلیز ان کو آ کے مل لیں, ان کے پاس چلے جائیں ضرور. آئی تھنک کہ دس از دا وے. ایسی میڈیکل پریکٹس ایکچولی ہے ہی یہی. آئی تھنک کہ ہمیں ایز ڈاکٹرز آلسو ہم سب کو بڑا ایک پتہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈومین میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کب ریفر کرنا ہے, کب کسی کی اوپینین مانگنی ہے. اس لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ایک دیٹ از ایکچولی دا ریزن کہ ہم نے ایک ملٹی ڈسپلنری کوشش کی ہے, ملٹیپل اسپیشلٹیز کو بھی رکھا ہے کلینک میں, میڈیکل سینٹر جس کے اندر ہمارے اگر کوئی آئی کا ایشو فار ایگزامپل ہے اور ہم ان کی بلیفروپلاسٹی کرنے لگے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں پہلے آپتھلمولوجسٹ کو مل لیں, ان کے سارے ٹیسٹ کرا لیں, وہ پھر بیچ میں کوئی ڈال دیتے ہیں ڈراپس میڈیسنس, پہلے یہ پریشر ٹھیک کرنا ہے. تو آئی تھنک بڑا میٹر کرتا ہے, اور پیشنٹ کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں تاکہ وہ ایک کمپلیٹ گائیڈنس ملے, تاکہ الٹیمیٹلی پیشنٹ کو. ہاں جی بالکل سر, بالکل. اور میرے خیال میں اگر آپ اوپینین جس طرح ایک لیتے ہیں اور 2-3 اوپینین بھی لے سکتے ہیں, بالکل. میں تو کہتا ہوں آپ جا کے لے کے آئیں اوپینین. اس سے یہ ہے کہ پیشنٹ کے نالج میں بھی, اور اس کو جو اس کی پیشنٹ کی سوچ ہے یا اس کی جو گول ہے اس میں بھی اس کو ہیلپ ملتی ہے کہ آئی کین آئی اچیو اٹ اور ناٹ. تو پھر آ کے میں نے دیکھا جب ہم بھیجتے ہیں فور سیکنڈ اوپینین, تو جب پیشنٹ آتا ہے تو زیادہ ہماری بات کو پرسیو کر رہا, پرسیپشن اس کی اچھی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کر, تو وہ میرے خیال ہمارے فائدے میں بھی ہوتی ہے. Of course, I think it's very good to for that.